کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ بڑا اسلام کا ایک اہم پلر بھی ہے اور اس کی بڑی حیثیت بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ عموماً ایک بات ہمیں سننے کو ملتی ہے، معاشرے میں وہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ قادیانی تو اب نہ گیا وقت، اب آپ لوگ از خود اپنے پروگرامز کے اندر، اپنے ٹاک شوز کے اندر، اپنے لٹریچر کے اندر یا اپنے اخبارات اور جرائد کے اندر ان کے اوپر لکھ کے انہیں خود پروموٹ کرتے ہیں، تو یہ بات کہاں تک آپ کو لگتا ہے جسٹیفائی کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ تذکرہ چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ کہہ لیں کہ فتنہ ختم ہو گیا، ختم تو نہیں ہوا ہے۔ ایسے لوگ اب بھی کر رہے ہیں کام کہ جہاں تک شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ ان کا ایک مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھیں تو ان کے چینل چل رہے ہیں، ان کے علاقے میں جا کے دیکھیں تو ان کی ایک خاموش طریقے سے جو ہے وہ تبلیغ چل رہی ہے۔ جن لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں ان کو دنیاوی لحاظ سے وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ فتنہ ختم ہو چکا ہے، بالکل یہ جو ہے وہ قادیانی فتنہ ہے ہی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بندے کا اپنا مخصوص تھوڑا سا دائرہ کار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے جی میرے دائرہ کار میں میرا کسی قادیانی سے تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہی نہیں ہے۔ خاص طور پہ ہمارے وہ مسلمان لوگ جو فارن کنٹریز میں رہتے ہیں، وہاں پہ اثر و رسوخ کے اندر یہ قادیانی جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ بلکہ چند سال پچھلے، اگر میں اس کی باقاعدہ فکس نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سے کوئی مذہبی جماعتوں کے کسی بڑے نے جا کے ایک سپر پاور کے بڑے بادشاہ سے کسی نے جا کے گفتگو کی ہوگی تو وہ بھی انہی کا بندہ تھا۔ تو میں ذرا پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ خاموش ہو گئے، نہیں، خاموش نہیں ہو گئے۔ ہمارے ارباب اختیار کے بڑے بڑے منصب ان کے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے عہدے ان کے پاس موجود ہیں، اور بظاہر وہ ایک اسلام کا لباس اوڑے ہوتے ہیں، جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ دیکھ لو، ہمارا یہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو۔ جب تک کسی فتنے سے مطلب بچنے کا یا تو پھر وہ طریقہ اپنائیں کہ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بات ہی چل رہی تھی کہ ان کا ایک مکمل طور پہ قلعہ بالکل ہی ختم کر دیا جائے، لیکن اگر وہ ختم نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ جی آپ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ یہ لکھیں گے اور یہ لکھیں گے اور آپ کو پوری حیثیت موجود ہے، تو یہ اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب فتنہ تو ایگزسٹ کر رہا ہے۔ تو جب تک فتنہ کر رہا ہے، ایک علماء کی ذمہ داری ہے، ایک مذہبی پلیٹ فارم کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس کو اجاگر کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں یہ چیز غلط ہے، یہ عقیدہ ہمارا درست ہے، فلانا عقیدہ ختم نبوت کا ہونا ضروری ہے، اور طرح طرح کے فتنے سے ہمیں بچایا جائے۔ یہ ہم ان کو پروموٹ نہیں کر رہے، بلکہ کسی بھی خطرناک جگہ سے بچنے کے لیے پہلے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ خطرناک جگہ، یہاں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بالکل صحیح ہے۔ شیخ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اندرونی طور پہ، داخلی طور پہ پاکستان میں اور خارجی طور پہ اس کا کتنا کو ایفیکٹ ہے، کتنا کو یہ متاثر کر رہا ہے اسلام کو بھی یا پاکستان کو بھی؟ کیونکہ ڈیفینیٹ جو اسلام کا وہ نہیں ہے، تابعدار نہیں ہے، یہ اسلام کو نہیں مانتا، وہ پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتا کہ 73 کا آئین بھی اسی بات کی تو ضمانت دیتا ہے۔ تو یہ کتنے کو حساسیت ہے اس معاملے میں، اس مسئلے میں، اور یا اس کا صرف زبانی طور پہ ان سے اقرار کروا لینا کافی ہو جاتا ہے؟ مجھے اس میں ایک چیز کی کمی لگی ہے، عابد صاحب بھی انشاءاللہ تائید کریں گے جی، کہ اس میں لکھنا چاہیے تھا کہ میں غلام احمد قادیانی جیسا جو بھی دعوے دار اس پہ لعنت کرتا ہوں، یعنی وہ جو حلف نامہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس عبارت کے اندر یہ جملہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ باقی سب کی تعویل کر لیتے ہیں۔ وہ یہ جملہ واضح ہے، اس کی اگر وہ اقرار کریں تو پھر ان میں وہ بات نہیں رہ جاتی، میں سمجھتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ان کی شر کے بڑھنے کا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، تو 2-1 سال پہلے مجھے ایک دعوت نامہ آیا انڈونیشیا جانے کا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب برطانیہ سے اپنا مین سیکریٹریٹ جو ہے نا وہ جکارتہ منتقل کر رہے ہیں، اور وہاں کے اچھے عقیدے توحید والے علماء بھی ان کو کافر قرار نہیں دے رہے۔ تو مجھے کہا جا رہا تھا کہ آپ جاؤ اور جا کر ان کو سمجھاؤ کہ یہ کیا ہے، کیونکہ جو ان کی ظاہری حالت ہے، عام اجنبی تو اس پہ وہ فتویٰ نہیں لگائے گا جو ان کی گہرائی کو نہیں جانتا۔ تو اب یہ وہاں سے جا کر نت نئے طریقے سے جو اپنی کتابوں کے حوالے چینج کر دیتے ہیں، یعنی آپ نے بتایا کہ ان کی فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ، وہاں اگلے ایڈیشن میں وہاں وہ نہیں ہوگا، کہیں اور ہوگا۔ یہ بھی ان کے ایک چال ہے، یعنی تحریف کرتے جا رہے ہیں، اور اپنا موقف چینج کرتے رہنا۔ یہ تو آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ مسیح تھے، کبھی کہتے ہیں مریم
کبھی کہتے ہیں وہ امام مہدی ہیں اور کبھی وہ. تو آج کل یہ مسیح موعود کا انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے. پاکستان میں پھر ایک تھوڑے جو حقوق انسان کے دعوے کرنے والے ہیں ان کو پھر کہتے ہیں دیکھو جی آپ نے ہمیں کافر قرار دے دیا تو کافروں کے حقوق کیوں نہیں دیتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کافر مانتے نہیں، مانو تو لے لو حقوق. اگر یہ مانتے ہیں کہ ہم کافر ہیں تو ان کی ساری دعوت کا برکس نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ تو احمدی مسلمان کہلواتے ہیں نا اپنے آپ کو. اور اس وقت جب بھی کوئی اسلام کے بارے میں سرچ مارتا ہے گوگل وغیرہ پہ تو ان کی سائٹیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کو یہ احمدی مسلمان کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ مانتے نہیں کہ ہم کافر ہیں تو ان کو پھر اقلیتوں کے حقوق کیسے مل سکتے ہیں؟ اور ان کی شار مطلب اسرائیل میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے اور بغیر پاسپورٹ کے وہاں جاتے ہیں، اور جکارتہ میں مرکز بنا رہے ہیں. برطانیہ والے ان کو پوری چھاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہر لحاظ سے ہی وہ اپنی دعوت کو بہت تیز کیے ہوئے ہیں. تو یہ اگر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کو ہم پروجیکٹ نہیں کر رہے، وہ تو ہم سے ہماری باتوں سے زیادہ پروجیکشن ان کو پہلے سے ملی ہوئی ہے. ہم تو ان سے جیسے وہ کھڈا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی لکڑی رکھ دی جاتی ہے کہ ادھر سے بچنا، ہم تو وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو. اور یہ ضروری ہے، اگر کوئی گمنام قسم کا آدمی ہو اس کی بات نہ کرنا اچھا ہوتا ہے، بالکل، لیکن ان پر یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں پھر اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں چیز شیخ صاحب کی چیز میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بتانا نہیں چاہیے، بلکہ اگر آپ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا میں آئیں اور خاص طور پہ جو ہمارے مین نام ہو سکتے ہیں مثلا Quran.com، جی میں ابھی فی الحال فکس نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک، Islam.com، میں مثال دے رہا ہوں، اور بھی اس طرح کے بہت ہیں. میں کچھ ایسی چیز بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں تاکہ یعنی یونیورسلی مشرق مغرب شمالن جنوباً جہاں مسلمان ہے وہ ایک کامنلی جو اس کے ذہن جو کامنلی نام ہے وہ انہوں نے اپنے ہاں ریزرو کروا کے پہلے سے رکھ لیے ہوئے ہیں. بلکہ وہ ایک گزشتہ دنوں میں بہت سی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی کہ وہ جو ایپ ہے قرآن کے نام سے وہ بھی جو ہے وہ مین انہوں نے بنا کے لانچ کی ہوئی ہے. یعنی مین بات یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو پھیلانے سے پہلے ان لوگوں نے جو مین آپ کے نام بنتے ہیں اس ایک ڈیجیٹل میڈیا میں وہ چیزیں انہوں نے پہلے سے ریزرو کرا لی ہوئی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام ORG ہمیں دے دو یا فلاں کر دو، وہ جس کی ملکیت ہے اسی نے اس کو چلانا. میں فکس نہیں کر رہا ہوں فی الحال، آپ ایگزامپلری بات کر رہے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے بڑے ہیوی قسم کے نام جن کے اوپر ٹریفک کروڑوں میں ہو سکتی ہے، اربوں میں ملینز میں ٹریفک ان کے سرچ میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ نام انہیں، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فتنہ ختم ہو گیا؟ بالکل صحیح ہے. میں شیخ صاحب کو شامل گفتگو کروں گا اس حوالے سے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیلنج ہے بھی، تو اس کے لیے جو ایک باقاعدہ طور پہ سدباب ہے یا وہ ماڈرن سو کالڈ مسلمس جو عموماً آپ کا بھی پالا پڑتا رہتا ہے اور آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ یار ہے تو کلمہ پڑھنے والا نا، آپ کو کیا ہے، آپ اپنا دیکھیں وہ اپنا دیکھے، ثواب اللہ نے دینا ہے، جزا اللہ نے دینی، پوچھنا اللہ نے. تو ایسے لوگوں کو کیسے متنبع کیا جائے گا اور کیسے بچایا جائے گا؟ کیا کیا جو چیزیں ہیں کرنے والی، کون کون سی ذمہ داری بنتی ہے بطور عام مسلمان؟ بطور عام مسلمان کے عوام الناس کو ان کے شر سے بچانے کے لیے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کے جو باطل نظریات ہیں، عقائد ہیں، جن کو وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ مختلف ناموں سے، جو نام مسلمانوں والے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، اور بڑے وہ جو ہے نا لوگوں کی ریسرچ کے اندر سب سے اولین جن ناموں کو ترجیح ہوتی ہے وہ سب ناموں کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز کو، ان کے عقائد کو، ان کے طریقہ کار کو، اور ان کے جو ہے نا علاقوں کو، اور ان کی دعوت کے انداز کو، ایک ایک چیز کو عوام الناس کے سامنے یہ کھول دینا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کے شر سے اور ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کو پہچان سکیں. بالکل پہچانیں گے نہیں نا تو لوگ تو ان کی شر میں مبتلا ہو جائیں گے، فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. جس طرح یہ سوال کرنے والے کا سوال ہے کہ وہ تو ان کا تو قصہ پرینہ ہو گیا، آپ خام خواہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. خام خواہ پروموٹ نہیں کر رہے، وہ ان کا زہر بڑی خطرناک حد تک معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے. اس وقت ہمارے جو بڑے بڑے منصب ہیں نا، حکومت کے بڑے بڑے مناصب پر، وہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
بالکل کی صحیح پوسٹوں کے جو اوپر قابض ہیں یہ، جی اور یہ بہت خطرناک حد تک مسلمان امت کو ارتداد کی راہ پر چلانے کا مشن چلا رہے ہیں اس وقت اور کام کر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کے تبلیغ کے انداز سے، ان کے مراکز سے، ان کے عقائد سے اور ان کی ایک ایک چیز سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے آگاہ کیا جائے. تاکہ لوگ ان کے شر سے بچنے میں بالکل صحیح. کامیاب ہو سکیں.